إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور عظمت جسے خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے بھی اس کو واضح اور اس کا اعلان فرمایا، وہ خاص عظمت جسے آج ہر کلمہ گو مسلمان ان الفاظ سے یاد کرتا ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، جو کچھ بھی ہیں، قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہو گئی تو پھر کامیابی یقینی ہو جائے گی. اور یہ بات اظہر من الشمس ہے، بالکل واضح ہے اور یقینی ہے کہ جسے پیارے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہو گئی تو سو اس کی کامیابی میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوگا. مشکات شریف کے اندر ایک لمبی حدیث ہے جسے حدیث شفاعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ خاص مقام عطا فرمانا ہے کہ جس مقام پہ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے گناہگار امتیوں کے لیے شفاعت کرنی ہے. جیسے میرے پیارے پیغمبر کی شفاعت کے ساتھ کامیابی یقینی ہے، اسی طرح اگر میرے پیارے پیغمبر نے کسی کے خلاف اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کر دی تو پھر اس آدمی کے لیے نامرادی اور خسارہ وہ بھی یقینی ہے. یعنی اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے شفاعت اور دوسری ہے شکایت. بس انہی دو چیزوں کو میں نے مختصر سے عرض کرنا ہے، اس لیے کہ کل جمعہ بھی ہے
اور پھر جمعہ بھی بیان کرنا ہے اس پہ بھی، اور وہاں تفصیلی بیان ہوگا انشاءاللہ لیلۃ القدر کے حوالے سے کل کے جمعے پہ۔ آج یہ دو چیزیں سمجھ لیں کہ جس کے لیے پیارے پیغمبر نے شفاعت کی تو سو اس کے لیے کامیابی یقینی، اور جس کی شکایت کی تو اس کی ناکامی یقینی۔ شفاعت اور شکایت، قرآن مجید کا انداز دیکھیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں، حدیث مبارکہ کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے قرآن مجید کا انداز دیکھیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور آیت کا نمبر 79 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا پڑھنا اور پھر تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو اتنا قرب عطا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو مقام عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں آپ کو کیا ملنا ہے؟ فرمایا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمانا ہے۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا یہ وہی مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اپنی امت کے لیے اور دوسرے نمبر پہ ساری کائنات کے لیے شفاعت کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت کا تذکرہ فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر نے شفاعت کرنی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ نے اس شفاعت کو قبول فرمانا ہے۔ اب حدیث مبارکہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنہیں میرے پیارے پیغمبر نے قرآن مجید کے مفسر اور ترجمان ہونے کی سند عطا فرمائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا وہ قیامت کا دن کہ ہر انسان کا پسینہ اس کے گناہوں کے بقدر ہوگا۔ فرمایا کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں کے برابر ہوگا، کتنے ایسے کہ جن کا پسینہ ان کی پنڈلیوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ جناب اس کی ٹانگوں تک ہوگا، اور کوئی ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جو اپنے پسینے میں سارے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا اتنا زیادہ پسینہ لوگوں کا ہوگا کہ اگر اس پسینے کے اندر کشتیاں بھی چلائی جائیں تو وہ بھی چلنا شروع ہو جائیں۔ فرمایا یہ اتنا سخت دن ہوگا کہ ساری کی ساری کائنات اس گرمی کی شدت کے اندر بالکل آ رہی ہوگی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، یہ ساری انسانیت اکٹھی ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور جا کے عرض کرے گی آپ تو باب آدم، ساری کائنات ساری انسانیت کے والد ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب شروع فرما دے۔ وہ حساب کے بعد جو کام ہونا ہے، کسی کو جنت یا کسی کو جہنم، وہ تو بات کا معاملہ ہے۔ یہ جو قیامت کا میدان ہے، اس کی گرمی کی شدت بھی برداشت ہونے کو نہیں آ رہی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب شروع فرما دے۔
حضرت آدم علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں یہ میرا منصب نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کو یہ عرض کروں کہ مولا ساری کائنات کا حساب شروع فرما دے، اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے ہی حساب شروع کر دے کہ بتا میرے آدم میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل اور میوہ نہیں کھانا، آپ نے کیوں کھایا تھا؟ تو میں آدم کیا جواب دوں گا؟ اور میں نے کیا جواب دینا ہے؟ یہ قرآن مجید کا منظر دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْيَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سورہ بقرہ آیت کا نمبر 35 ہے، پہلا پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے آدم کو فرمایا یا آدم او میرے پیارے آدم، فرمایا اسکن انت و زوجک الجنہ، تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کرنا، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، خیال کرنا اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ حکم کرنا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس کے قریب چلے گئے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالمین کا معنی کرتے ہوئے دل کانپتا ہے کہ پیغمبر کی ذات ہے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، مگر نہ تم اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہو گئی، رب کا قرآن اسے بیان فرماتا ہے 16ویں پارے کے اندر سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ اور آیت کا نمبر 115 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آدم نے مجھ سے وعدہ تو پکا کیا تھا کہ میں اس درخت کے قریب نہیں جاؤں گا، لیکن فنسیا، میرا آدم بھول گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ بھول گیا۔ ابھی ماہ رمضان چل رہا ہے، آپ سب حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ دار آدمی بھول کے کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ ختم نہیں ہوتا۔ کھا پی بھی لیا اور روزہ بھی ختم نہیں ہوا۔ ایک صحابی آگے کہتے یا رسول اللہ مجھے روزہ تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں کام سے واپس آیا مزدوری سے، جیسے ہی گھر آیا آگے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پڑا تھا اور میں نے گھڑا اٹھایا اور منہ پہ لگا لیا، اتنا زیادہ پی گیا، جب مجھے یاد آیا تو فوراً میں نے رکھ دیا۔ یا رسول اللہ میرے روزے کا کیا بنا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا او اللہ کے بندے مبارک ہو تجھے، اللہ تعالیٰ نے تجھے پورا نور کا گھڑا پلا دیا اور تیرا اسی طرح روزہ بھی باقی ہے۔ تو یہاں فرمایا فَنَسِيَا، میرا آدم بھول گیا، جان بوجھ کے اس نے نہیں کھایا، نہ اس کا ارادہ تھا نہ اس کا عزم تھا۔ فَنَسِيَا، میرا آدم سے بھول ہو گئی، بھول کے وہ درخت کھا لیا اس نے، اور جو بھول سے ہو اسے گناہ نہیں کہا جاتا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کو سمجھا رہا ہوں، اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام ظالم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، فرمایا میرے آدم نے بھول کے کھا لیا، فَنَسِيَا، وہ بھول گیا۔ اب سمجھیے میرے پیارے، ذرا عقیدے کی بات بھی سمجھ لیجئے گا۔ آدم علیہ السلام جد الانبیاء، ساری کائنات کے جتنی بھی انسانیت آئی ہے، فرمایا ساری انسانیت کے والدین پہلے پیغمبر بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، فرمایا وہ بھول گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنے سے ان سے بھول ہو گئی۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے؟
جو بھول جایا کرتا ہے وہ کبھی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا. عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو کبھی بھی بھول نہیں آتی. جی کبھی بھی بھول نہیں آتی. تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے نہیں کہہ سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ہی شروع فرما دیا تو میں آدم کیا جواب دوں گا. فرمایا میں نہیں کر سکتا یہ کام, چلو کسی اور کے پاس چلے جائیں. اب ساری انسانیت مل کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ گئی اور آ کے عرض کرنے لگی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام, آپ پہلے صاحب شریعت پیغمبر ہیں, بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا. آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے گا کہ اتنی شدت ہے, گرمی ہے, برداشت سے باہر ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی معذرت کرتے ہوئے فرمایا یہ میرا منصب نہیں ہے, یہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی تو واپسی اللہ تعالیٰ نے میں نوح علیہ السلام سے ہی حساب شروع کر دیا اور پوچھ لیا مجھ سے, اے میرے نوح, میں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو منع کیا تھا کہ اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا نہیں کرنی, بتا تو نے اس کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ تو میں نوح علیہ السلام کیا جواب دوں گا؟ یہ قرآن مجید کا مقام میرے سامنے ہے, 12واں پارہ سورہ ہود ہے اور آیت کا نمبر 45 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہوئے, سامنے کنعان بیٹا ہے, بڑی پہاڑی چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے آ جا, میرے ساتھ سوار ہو جا. فرمایا کافروں کی طرف نہ جا, اگر تو ادھر جائے گا تو مارا جائے گا, غرق ہو جائے گا. ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, میرے ساتھ سوار ہو جا, کشتی میں آ جا, وگرنہ تو نہیں بچنے والا. آگے سے کیا کہتا ہے؟ تو آگے سے کنعان جواب دیتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء. او میرے پیارے والد محترم نوح علیہ السلام, یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے, اس کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا, یہ مجھے پانی سے بچا لیں گے, اس لیے میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا او میرے بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا, ہاں جس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. ابھی یہ باپ بیٹے کی باتیں ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں ایک بڑی پانی کی موج کو حائل کر دیا. نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا پانی میں غرق ہو گیا. دیکھا نا نوح علیہ السلام نے بیٹا غرق ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. اچھا یہاں پھر ایک اور بات سمجھ لیں, توجہ ہے نا سب کی. اچھا جب تھک جائے نا بس اشارہ کر دینا, میں ادھر ہی رک جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. اب نوح علیہ السلام کی مرضی کیا ہے؟ میرا بیٹا بچ جائے, یہی مرضی ہے نا. منتیں کر رہی ہیں او پیارے کنعان میرے ساتھ آ جا, سوار ہو جا, ادھر نہ جا وگرنہ غرق ہو جائے گا, نہیں بچے گا, نہیں بچے گا. اب نوح علیہ السلام کی مرضی کیا ہے کہ میرا بیٹا بچ جائے, میرا بیٹا ہے عذاب سے بچ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے کہ جو نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا, چاہے اس کا بیٹا ہی کیوں نہیں ہے, آج میں اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں غرق کرنا ہے.
تو بتاؤ میرے دوستوں مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری ہوئی۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مقابلے میں چاہے جتنا بڑا علی شان عظمت والے ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی مرضی چلنے والی نہیں ہے، چاہے پیغمبر ہی کیوں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اب اس حکم کو ٹالنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو کیا سمجھے میرے پیارے، کیا کہتے ہیں جناب لوگ، عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں معاشرے میں، جہالت اس حد تک ہے نا، کسی کے پوچھنا سناؤ جی کیا کر رہے ہو یا کیسے کیا کرو گے، کہتے جی اللہ تے اس دے رسول دی مرضی ہو گئی، کہتے ہیں جی اللہ تے اس دے رسول دی مرضی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مرضی کے ساتھ بھلا کس کی مرضی چل سکتی ہے جی؟ چاہے پیغمبر یہ ہے تو اس کی شان اور عظمت اپنی جگہ پہ برقرار ہے، لیکن میں اللہ کی مرضی کے مقابلے میں کوئی بھی آ نہیں سکتا۔ ایک صحابی آ گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا بتا کل کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ صحابی آگے سے کہتے ہیں جی جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہیں گے میں ویسا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو غصہ آ گیا اور فرمایا اجعلت للہ ندا، کیا آپ مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے ساتھ اس کی چاہت کے ساتھ میں پیغمبر کو ملا رہے ہیں؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا، فرمایا کہ جس طرح صرف اللہ تعالیٰ چاہے گا کل اسی طرح ہوگا۔ کیا سبق دیا؟ جس طرح اللہ چاہے گا اسی طرح ہوگا، میری مرضی کو بھی اللہ کے ساتھ ملانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے جب بھی کہو گے تو کیا کہنا ہے کہ میں نے وہی کرنا ہے جو صرف کس نے چاہنا ہے؟ میرے اللہ تعالیٰ نے۔ اور میرے پیارے باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، کہنے کو تو بالکل چھوٹی سی بات ہے، لیکن دوسری طرف اس کا جو نتیجہ ہے وہ انتہائی ہولناک اور غضبناک ہے کہ جس نے میرے رب کی مرضی کے ساتھ کسی دوسرے کی مرضی کو ملا دیا، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ آ جاؤ اپنے سبق پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں؟ مولا قال نوح ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق۔ مولا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے آل میں سے ہے، یہ میرے خاندان میں سے ہے، اور مولا میرا آل جو ہے اسے تو نے نجات دلانی ہے، اس لیے میں اپنے آل کے لیے دعا کر رہا ہوں، مولا میرے بیٹے کو نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ فرمایا میرے نوح آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تو میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماؤں انہو لیس من اہلکا، میرے پیارے نوح یہ بیٹا تیرے اہل اور خاندان میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام، پیغمبروں کی نسبت چلتی ہے، پیغمبروں کی نسبت چلتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے اعمال پیغمبروں والے ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جن کے اعمال، جن کا کردار وہ جو پیغمبر کی سنت ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ نسبت چلتی ہے، یعنی پیغمبروں کی نسبت روحانی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا یہ خاندانی نسب یہ کام نہیں آئے گا،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی تسلی کے لیے وہ جو سورت کوثر نازل فرمائی ہے اس میں اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مشرکین مکہ نے تانا دیا میرے پیارے پیغمبر کو، فرمایا چند دن نے اس نے چلا جانا ہے، دنیا سے مر جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، اس کا بیٹا تو پیچھے ہے نہیں جو اس کا کام چلائے گا، جب یہ دنیا سے چلا گیا تو اس کا کام بھی ختم ہو جائے گا، اس کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی، فرمایا میرا پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کیا مطلب کوثر کا؟ ایک معنی کرنے لگا مفسرین کرام نے جو کیا ہے، فرمایا کوثر بمعنی صحابہ کرام، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اگر آپ کی نسبی اولاد نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو روحانی اولاد عطا فرمائی ہے میرے پیارے پیغمبر، یہ ابو بکر بیٹھا ہے، یہ تیرے سامنے عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، حیدر کرار ہے، یہ عشرہ مبشرہ طلحہ ہے، زبیر ہے، فرمایا یہ اتنے تیرے روحانی بیٹے میں نے عطا فرمائے ہیں، میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، اگر آپ دنیا سے چلے بھی گئے تو پریشانی نہیں ہے، یہ تیرے روحانی بیٹے تیرے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ پیغمبر کی نسبت چلا کرتی ہے اچھے اعمال سے، پیغمبر سے نسبت ہوتی ہے اچھے اعمال اور کردار کی۔ فرمایا اگر پیغمبر کا بیٹا بھی اچھے اعمال والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی فرما رہے ہیں میرے پیارے نو انہو لیس من اہلکا، یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے۔ یہاں حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا بڑا پیارا جملہ، وہ اکثر یہی پڑھ کے کہا کرتے تھے، اے سنو لوگوں، میں اتنی بڑی گدی پہ بیٹھا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ بات کہ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ پیغمبر نہیں بن سکا اچھے اعمال کی وجہ سے، مطلب اچھے اعمال نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے خیال کرو ہر پیر دا پتر بھی پیر نہیں ہوتا، اس بات کا خیال کرو اور اپنے آپ کو ان ملوڈوں سے بچا کے رکھو، اپنے ایمان کو بچا کے رکھو، یہ تمہارے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں اور یہ تمہارے مال کے بھی ڈاکو ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، کہتے میں اتنی بڑی گدی پہ بیٹھا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا، کہتے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، کہتے ان کی ہوا اگر رک جائے نا تو انہیں کہو کہ ذرا اپنی ہوا خارج کر کے دیکھ لیں۔ وہاں تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جی یہ مجھے تکلیف ہے، وہاں کی مشکل کشائی کہاں جاتی ہے جی۔ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ اور اگلی بات میرے نو سن لے، فلا تسأل لما لیس لک به علم، آئندہ اس بارے میں سوال میں اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنا، اگر کر لیا تو کیا ہوگا؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اگر آئندہ ایسے سوال کیا تو میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام ناواقفوں کے اندر لکھ دینا ہے۔ ادب والا مانا کرنا ہے نا، جاہل تو نہیں کر سکتے۔ انی اعوذک من الجاہلین، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام جاہلوں میں لکھ دینا ہے، ناواقفوں میں لکھ دینا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آئندہ اپنے مشرک بیٹے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو میں نے آپ سے نبوت ہی واپس لے لینی ہے۔ کتنی بڑی بات۔ اور اب قرآن مجید کا ایک اور انداز بھی سنیے گا، یہ میرے سامنے 11واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے سخت الفاظ فرمائے ہیں، فرمائے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔
11واں پارہ سورۃ توبہ اور آیت کا نمبر 113 میرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کو بھی اور اہل ایمان کے لیے بھی یہ بات مناسب نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ مشرکین کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ جس کی شرک پہ موت آ گئی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش نہیں کرنی۔ بات لمبی ہو جائے گی، واپس آئیں حدیث مبارکہ پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انکار کیا، فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری کی ساری انسانیت، موسیٰ علیہ السلام نے بھی انکار کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ جا کے عرض کروں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر دے میرے پیارے بتا نہ میرے کلیم پیغمبر، وہ جو تو نے اپنے مخالف قوم کے بندے کو مارا تھا بتا کیوں مارا تھا؟ وہ جو دو آدمی لڑ رہے تھے، سورۃ طٰہٰ میں گزر چکا ہے درس کے اندر، وہ جو دو آدمی لڑ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام آئے نہ دیکھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے اور ایک دوسرا فرعون کی قوم کا ہے، ان کے اپنے آدمی نے مدد کے لیے کہا موسیٰ میری مدد کر مجھے مارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا نہ قوم فرعون کے آدمی کو، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ ادھر ہی مر گیا۔ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ اور مکہ جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور آپ کو پتہ ہے ایک پیغمبر میں کتنی طاقت ہوتی ہے، کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، ایک پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے 40 جنتی جوانوں کی طاقت رکھی ہوتی ہے، اور ایک جنتی جوان کی طاقت دنیا کے 100 جوانوں کے برابر ہوتی ہے۔ جی ایک جنتی جوان دنیا کے 100 جوانوں کے برابر طاقت ہے، اور 40 جنتی جوانوں کی طاقت ایک پیغمبر میں ہوتی ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ ایک پیغمبر کے اندر دنیا کے 4000 جوانوں کے برابر اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتے ہیں۔ کہ منصب جو اتنا بڑا ہے، ذمہ داری جو اتنی بڑی ہے نبوت کی، کہ وہ کیسے سنبھالے، طاقت پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک پہلوان آ گیا اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس، آگے کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر اگر تو مجھے کشتی میں شکست دے دینا، اپنی زبان میں کہتے ہیں اگر تو میری کنڈ لوا گنا، آپ اور میں لڑائی کرتے ہیں کشتی کرتے ہیں، اگر تو کشتی میں مجھے شکست دے دے تو میں تجھے مان لوں گا کہ تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ آپ نے السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، آ جاؤ جی، دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔ اب اس کے خیال میں تو یہ تھا، بڑا فخر تھا اپنی طاقت پہ۔ جب آیا نا میرے پیارے پیغمبر کے قریب، آپ علیہ السلام نے اٹھا کے مارا زمین پہ پڑا، ادھر ہے آپ نے مجھے گرا دیا۔ کہ ایک دفعہ اور موقع، میں دوبارہ آ جا جی، دوبارہ اللہ کے پیغمبر نے پھر اٹھا کے زمین پہ دوبارہ جی ایک دفعہ اور موقع دے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر آ جا۔ تیسری دفعہ آیا نا، اٹھا کے ماننے لگے جی یا رسول اللہ میں آپ کو مان گیا، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں جی، نیچے نہ پھینکنا، بس میں مان گیا، کلمہ پڑھائی اور میں مسلمان ہوتا ہوں جی۔ کیا اپنی السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت، سارے پیغمبروں کو ایسے طاقت عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، وہ فوت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا، اس لیے میں نہیں یہ کام کرنے والا۔ یہ سارے مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا بتاؤ میرے عیسیٰ
تیرے آنے کے بعد والے لوگوں نے تجھے میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا تھا. کیا تو کہہ کے آیا تھا انہیں انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ. کیا تو یہ کہہ کے آیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے مجھے اپنا الہ بنا لینا, میری ماں کو اپنا الہ بنا لینا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا میں کیا جواب دوں گا؟ چلو آپ پریشان نہ ہو, آؤ میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں, سب مل کے اس کے پاس جاتے ہیں, وہاں ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ساری انسانیت تمام کی تمام مل کے میرے پیارے پیغمبر کے پاس آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے عرض کرتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ یہ ہمارا حساب شروع فرمائے تاکہ اس محشر کی گرمی سے تو ہمارا چھٹکارا ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا انا لہا, پریشان نہ ہو, یہ منصب میں پیغمبر کا ہے, میں نے یہ دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں گے اور پھر اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے پیارے پیغمبر نے سجدہ کرنا ہے. اتنا لمبا سجدہ ہوگا, اتنا لمبا سجدہ کہ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر میں پیغمبر کو جتنا علم عطا فرمایا وہ میں سارا علم لگا کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر گزروں گا. فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دن یعنی قیامت کے دن کچھ خاص کلمات میں پیغمبر کے دل میں القاء فرمائیں گے, جن کلمات کا میں پیغمبر کو دنیا میں پتا نہیں ہے. کیا فرمایا؟ ان کلمات کا میں پیغمبر کو آج دنیا میں پتا نہیں ہے, میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت کے دن عطا فرمانے ہیں. پھر ان کلمات کے ذریعے سے میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اٹھانا ہے. فرمایا میرے پیارے پیغمبر ذرا اٹھئے گا, سل تعطا اشفا تشفا فیحد لی حدا. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرے پیارے پیغمبر آپ مانگیے گا, میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماؤں گا. آپ شفاعت کیجئے, میں اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرماؤں گا. میرے پیارے پیغمبر نے یہ پہلی شفاعت کرنی ہے. مولا ساری کائنات کے لیے تجھ سے مانگتا ہوں. فرمایا یہ ساری کائنات گرمی کی شدت میں بلک رہی ہے, پیاس بھی ہے, گرمی کی شدت بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا عرض ہے مولا ان کا حساب کتاب شروع کیجئے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی درخواست پہ اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پہ تشریف لائیں گے. جیسی کرسی عدالت پہ اللہ تعالیٰ آئیں گے, فرمایا ساری کائنات کے اندر وہ جتنا حضرت آدم سے لے کر آخر تک آنے والے سارے انسان, اس کے اندر میرے پیغمبر کو ماننے والے بھی, میرے پیغمبر کے دشمن بھی, وہ جو دنیا میں میرے پیغمبر کے ساتھ دشمنیاں کرتے رہے, وہ سارے کے سارے موجود ہوں گے. میرے دوستوں جب اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پہ آئیں گے پھر سارے ایک دوسرے سے سوال کریں گے یار بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کیسے کرسی عدالت پہ آئے ہیں. سب ایک دوسرے کو بتائیں گے یار وہ اللہ کے آخری پیغمبر, وہ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پہ اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پہ آئے ہیں. حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیے گا اور سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی نہ کیجیے میرے دوستوں. اللہ کے پیارے پیغمبر کا جب نام آئے گا فرمایا ساری کائنات کے ہر بندے کی زبان پر میرے پیارے پیغمبر کی تعریفیں شروع ہو جائیں گی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعریف ہی تعریف ہوگی. جی ہر طرف سے تعریفیں آ رہی ہیں کہ واہ سبحان اللہ, آیا تو سب سے آخر میں تھا لیکن مقام وہ لے گیا جو کسی کو بھی عطا نہ ہو سکا. ابھی شفاعت ہوگی میرے پیارے پیغمبر کی
اور دوسری حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو وہ خاص دعا کے الفاظ عطا فرمائے ہیں اور حکم دیا، میرے پیارے پیغمبر یہ خاص دعا تیرے لیے ہے، جب بھی مانگے گا میں اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لوں گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر پیغمبر نے دنیا میں اس دعا کو مانگنے میں جلدی کر دیا، لیکن میں پیغمبر نے اس دعا کو دنیا میں نہیں مانگا، بلکہ وہ خاص دعا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ دی ہے، جس دعا کے ذریعہ سے میں اپنے امت کے گناہگاروں کے حق میں دعا کروں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بتائیے گا آپ کی اس دعا، آپ کی اس شفاعت میں سے کس کس کو حصہ ملے گا؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ تعالی مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، فرمایا ہر اس خوش نصیب انسان کو میری اس دعا میں سے حصہ ملے گا جو اس حالت میں مرا، اس حالت میں اس پر موت آئی کہ اس کے نام اعمال میں شرک والا گناہ نہیں تھا، شرک والا گناہ نہ لے کے آیا نا تو اسے میں پیغمبر کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ اچھا جی، اب یہ تو ہو گئی شفاعت کہ میرے پیارے پیغمبر نے شفاعت کرنی ہے، اور جس کے حق میں کی اس کا مقام بلند ہو جائے گا، اس کو کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ اب ملے گی کسے وہ بھی میں نے عرض کر دیا حدیث مبارکہ کے حوالے سے۔ اب دوسرا موضوع جو میں نے عرض کیا، ایک تھی شفاعت اور دوسری تھی شکایت۔ جی اب اس طرف آئیے گا کہ جس کے لیے شفاعت ہو گئی وہ کامیابیوں کے زینے چڑھتا گیا، اور جس کے خلاف شکایت آ گئی میرے پیغمبر کی، تو جیسے شفاعت قبول ہوگی ایسے شکایت بھی رد نہیں ہونے والی۔ اب دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے کس کے خلاف شکایت کرنی ہے۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ ہے اور سورہ فرقان ہے اور آیت کا نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید بیان فرما رہا ہے، فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کریں گے ان لوگوں کی، الفاظ بھی قرآن مجید کے یہی ہے، وقال الرسول، اور رسول فرمائے گا، عرض کرے گا اللہ تعالیٰ سے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، یہ میری قوم آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے، یہ میری امت کے لوگ آئے ہیں۔ فرمایا کون سے؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ جنہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا۔ جی کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، جنہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، جنہوں نے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، فرمایا یہ میری امت کے لوگ آئے ہیں۔ فرمایا یہ جو قرآن کو چھوڑنے والے ہیں، یہ جو قرآن کو پسے پشت ڈالنے والے ہیں، ان کے خلاف میرے پیغمبر نے شکایت کرنی ہے۔ اور شکایت کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جی اور میرے پیارے، جیسے شفاعت میرے رب سے ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا لحاظ کرنا ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یار فلاں نے میری بات کا مان رکھا ہے، کہتے ہیں نا فلانا میری گل دا بڑا مان رکھیں ہے، یار کوئی بھی گل کر دے وہاں دے یار اور کوئی نہیں میرا بھائی ہے، جناب فلانا میرا دوست ہے، میری گل دی عزت رکھیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیارے پیغمبر کی بات کا مان رکھنا ہے، جیسے شفاعت کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بات کا مان رکھ کے ان لوگوں کے حق میں شفاعت کو قبول کرنا ہے۔
ایسے اس بات کا بھی مان رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جن لوگوں کے خلاف میرے پیارے پیغمبر نے شکایت کر دی، مولا ہے تو یہ میری امت کے لوگ، ہے تو یہ میرے ماننے والے، لیکن ان کو جو میں پیغمبر دے کے آیا، فرمایا وہ جو زندگی کا آخر میں میرے پیارے پیغمبر نے حج ادا فرمایا ہے، فرمایا یہ پہلا اور آخری حج میرے پیغمبر کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، اور بڑا لمبا چوڑا خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا میری امت کے لوگوں، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمسکتم بہما، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے میں پیغمبر کی سنت۔ اللہ، یہاں ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی غالباً بخاری شریف میں ہے، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے میری اہل بیت۔ جی حدیث پاک ہے یہ بھی، اب سمجھیے گا ان دونوں میں فرق۔ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور کہیں سے یہ سنتے ہیں نا یہ لفظ کہ جی کتاب اللہ اور سنتی، ہم تو یہ سنتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا اپنے اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا، گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور میرے پیارے، ان دونوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے الگ الگ سے حکم فرمایا عمل کے لیے پہلی حدیث فرمایا قرآن اور میری سنت، اور محبت کے لیے دوسری حدیث فرمایا قرآن کے ساتھ جو محبت کرنی ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی، کون انکار کرتا ہے اس بات سے؟ جی کون ایسا بد نصیب ہے جو اس بات سے انکار کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر کی اہل بیت سے محبت نہیں ہے؟ کون انکار کرتا ہے؟ جی جیسے اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ سے محبت ہے، ایسے ہی ہمیں اس سے بڑھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی اہل بیت سے بھی کیا ہے؟ محبت ہے۔ لیکن فرق ان دونوں حدیثوں کے کہنے کا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین میں سے ان فرمان کا مقصد اہل بیت کا ذکر کیا، محبت کا مرکز بتایا، اور عمل کے لیے اور عقیدے کے لیے ذکر فرمایا، تو وہ یہ دونوں چیزیں، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول، ان دونوں چیزوں۔ اب قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے شکایت بھی کرنی ہے، صرف شفاعت پہ نہ رہنا، اس شکایت کا بھی خیال کرنا کہ اگر پیارے پیغمبر نے یہ شکایت کر دی اور کرنی ہے، جب قرآن میں جو آ گیا اور وہ کرنی ہے شکایت، اب ہم نے اپنے آپ کو اس شکایت سے بچانا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے کہ جن کے خلاف اللہ کے پیارے پیغمبر شکایت لگا رہے ہوں۔ تو اب کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا، ایک پہلا وہ جو حقوق قرآن کا ٹاپک ہمارا چلا تھا، اس پہ جمعۃ المبارک کے موضوع پہ 3-4 جمعے میں نے اس پہ لگائے تھے، یہ وہی بات آ گئی آخر کے اندر کہ وہ قرآن مجید کا پڑھنا، پھر قرآن مجید کا سمجھنا، اور پھر قرآن مجید پر عمل کرنا، اور پھر اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنا اور جگہ دینا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ہوں گی تو تب شکایت سے بچیں گے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوئی اور صرف رسمی تعلق رکھا ہم نے قرآن کے ساتھ، صرف رسمی، اور رسمی سے بھی کیا مراد ہے کہ سارے کے شادیاں آتی ہیں نا، شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ شادی شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر رخصتی کے وقت تک سارے خلاف شریعت کام ہو رہے ہوتے ہیں، سارے خلاف شریعت۔ جب بچی کی رخصتی کا وقت آتا ہے نا، پھر چھوٹا بھی اور بڑا بھی سارے جناب وہ ڈھڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن لے آؤ، قرآن کہاں ہے؟ قرآن لے آؤ۔ کیوں لے آؤ قرآن بھائی؟ جی قرآن کے سائے میں رخصت کرنی ہے۔ کیا کرتے ہیں جی؟ قرآن کے سائے میں رخصت کرنی ہے۔ اب قرآن ایسے اوپر پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، نیچے جی وہ بچی جا رہی ہے۔ اچھا جو نیچے بچی جا رہی ہے، سامنے جی سارے غیر محرم کھڑے، سارے غیر محرم سامنے کھڑے، اور یہ بچی قرآن کے سائے میں بے پردہ ہو کے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمان سمجھتے ہیں ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق کا حق ادا کر دیا، سارے کام شریعت کے خلاف کیے، ایک سائے میں رخصت کر کے
آخر میں کہا جی جب بیٹھے تو اس بات پہ پھر بڑے بنے، اور اس بات پہ وہ کیسے کہتے ہیں جی چوڑے ہوئے، جی ہم نے اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کی ہے۔ کہاں ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ہوئی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے ایسے کی ہے جی۔ نام تو بڑا لیتے ہیں جی، خاص کر نکاح پڑھوانے کے لیے جائیں نا، کسی نے کہیں سے نام سن لیا ہو مہر فاطمی کا، تو وہ پھر باس پہ شروع ہو جاتا ہے جی مہر فاطمی لکھو، جی مہر فاطمی لکھو۔ یہاں ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک بارات آئی تھی، غالباً پنڈی بھٹیاں سے کی سائڈ سے، تو وہ میرے ساتھ الجھ گئے، تو میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا بھائی بات سنیں، جو اقل مہر ہے نا، حق مہر ہے، وہی کروائیں، آپ خواہ مخواہ تماشا نہ بنائیں، مگر نہ آپ نے نہیں دے سکنا۔ وہ کہتے جی نہیں مہر فاطمی لکھو۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے مہر فاطمی ہے کتنا؟ چپ، لکھواؤ بھائی، میں لکھتا ہوں۔ 500 درم، 500 درم، درم چاندی کا ہوتا ہے، 5.5 کلو چاندی۔ کتنا جی؟ 5.5 کلو چاندی، مہر فاطمی 5.5 کلو چاندی۔ ذرا ادھر حساب لاؤ نا تو دماغ ٹھکانے آ بنے جی۔ ایک تولے میں 1 کلو میں 80 تولے ہوتے ہیں جی، 1 کلو میں 80 تولے ہوتے ہیں۔ ایک تولہ غالباً کچھ 4-5 ہزار کا چل رہا ہے چاندی کا، اگر 5 ہزار ہی لگاؤ تو 8 5 40، کتنا بڑھ گیا؟ 4 لاکھ جی۔ تو 4 5 20 لاکھ تے 2 تے اور 22 لاکھ روپے جو نا 22 لاکھ تے شادی کرنا نہیں پتہ لگ بنے۔ اچھا پھر حیران اس بات پہ ہوتے ہیں، کل رسم و رواج پہ، کل بے حیائی کے کاموں پہ لاکھوں روپے لگا دیں گے، لیکن جب حق مال کی بات آئے گی نا، بس پیڑ پائے ویسی یقین جانے جی، گھٹ تو گھٹ لکھو جی، مہربانی کریں۔ اور پھر جب دینے کی باری آئے گی تو اس میں بھی پھر وہی ہوتا ہے جی، جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں بچی سے جی آپ کو حق مال دوں یا معاف کرتی ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر کسی بچی نے، کسی عورت نے بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے کہا کہ جی میں معاف کرتی ہوں، تو وہ معاف نہیں ہوگا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ اب طریقہ کیا ہے معافی کا، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ جتنا حق مال ہے آپ بچی کے حوالے کر دیں، بس اس کے حوالے کریں کہ یہ محترمہ یہ آپ کا حق مال ہے، اب اس کی مرضی وہ رکھے، اس کی مرضی واپس کر دے۔ اور یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں جڑا مشہور ہے کہ جی اگر عورت اپنے خامد کو حق مال معاف نہ کرے نا تو ساری زندگی خامد کے گھر سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتی۔ ابھی صاحب سنتے پہ ہو، یہ جی جٹت الفقہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہتے تھے جٹ مینا وٹ ولو کان مینا دیگا، اپنے ہاتھ پہ تلی تے فوراً مسئلہ گھاڑ کے تے ابو رکھ رہے سے۔ یہ میرے پاس مسئلہ ہے ادھر، کہتے جی ہمیں یہ بات مشہور ہے ہمارے ہاں کہ اگر عورت حق مال معاف نہ کرے تو وہ اپنے خامد کے گھر سے جو ہے وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتی۔ میں کہ کیوں بھائی، تیرے پیو دی شریعت ہے، جب حق دیے اللہ نے، عورت کو حق دیے اللہ نے، تو کون ہوتا ہے اسے حق چھیننے والا بھائی؟ اور پھر ساری زندگی اگر عورت نے معاف نہیں کیا نا، اگر خاوند کسی موقع پر بھی اس کو تانا دے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا جی۔ اور اگر خاوند کو عورت نے بادل ناخواستہ معاف کیا ہے نہ چاہتے ہوئے تو یہ عورت پر قرض رہے گا ساری زندگی، اور اگر مر گئے تو اس کی وراثت میں سے ادا ہوگا۔ اگر ورثاء نے ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اس عورت کا ہاتھ ہوگا اور اس مرد کا گریبان ہوگا، اور وہاں کیا دینی پڑے گی؟ نیکیاں۔ اس واسطے دنیا دے وچ حساب برابر کرو۔ بہرحال تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہماری خوشی بھی، ہمارا دکھ بھی، ہمارا سکھ بھی، کسی بھی موقع پہ جب تک اپنا مطلب نہیں ہوگا نا قرآن سے تو اس وقت تک ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو شکایت سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو پیغمبر کی شفاعت کا مستحق بنانا ہے، تو اس میں صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنا تعلق کس سے بنا لے؟ قرآن کریم سے بنا لے۔ میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، جو کچھ کہا سنا
اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، قاری صاحب کا پڑھنا، آپ لوگوں کا ہم سب کا سننا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔